بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کرائے کا قاتل تھا۔ یہ ایک 55 سالہ ساس تھی جس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا جاپان میں رہتا ہے اور اس عید پر واپس وطن بھی آ رہا ہے۔ بیٹے کے آنے سے پہلے ہی میری بہو اور اس کی 4 سالہ بچی کو کسی طرح ختم کر دو، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گی۔ اس نے مجھے 5 لاکھ ایڈوانس میں دیا اور 5 لاکھ کام ہو جانے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ موقع ملتے ہی میں نے ماں بیٹی دونوں کو اغوا کیا اور پھر دریا کے کنارے لے گیا۔ ماں بیٹی دونوں کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ شور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معصوم بچی کے سامنے میں نے اس کی ماں کو گولی ماری اور پھر اسے دریا میں پھینک دیا۔ ماں کو مرتے دیکھ کر وہ بچی خوف سے کانپنے لگی اور اس بچی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ویسے تو میں نے بچی کو بھی مارنے کا وعدہ کیا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پسٹل بار بار میرے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ میں اسے بغیر قتل کیے واپس جانے لگا تو بچی بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اس سمت میں اشارہ کر رہی تھی جہاں اس کی ماں کی لاش تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آخر کار بچی نے نادانی میں دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی ماں سے مل لے گی۔ بچی نے جیسے ہی چھلانگ لگائی میں واپس مڑا اور اس بچی کی جان بچانے کے لیے دریا میں غوطہ لگایا، لیکن میں حیران ہوا جب آج شہناز بی بی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور بھائی کی صحتیابی کے لیے اس نے کئی صدقے اور خیرات بھی کی تھی۔ ہر وقت اس کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرتی تھی اور مزاروں پر جا کر منتیں مرادیں کرتی تھی۔ عزیز احمد شہناز کا اکلوتا بھائی تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو والد کا درجہ دیا تھا اور اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ عزیز احمد اپنی بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنی بیٹی رابعہ کے لیے کافی پریشان ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد رابعہ اپنے گھر کی ہو جائے اور تم ہو کہ میری بات سمجھتی ہی نہیں، بار بار مجھے جھوٹے دلاسے دیتی ہو کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ کب کرو گی اپنے بیٹے سے بات؟ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ شہناز نے جب یہ سنا تو اپنے بھائی سے کہا، اللہ نہ کرے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے، آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ عزیز احمد نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو تو رابعہ کی ذمہ داری قبول کرو، اسے اپنی بہو بنا لو اور اس میں دیر مت کرو۔ عالیان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، بینک میں اچھی جاب بھی کرتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ میں نے رابعہ کی شادی کے لیے کافی سارا پیسہ جمع کیا ہے، بس مجھے اس بات کی جلدی ہے کہ کسی طرح عالیان اور رابعہ کی شادی ہو جائے۔ ویسے تو زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھ سکا، بس مرنے سے پہلے یہ خوشی ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہناز نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، میں آج ہی عالیان سے بات کرتی ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، 1 مہینے کے اندر اندر ہی میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی اور اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤں گی۔ ابھی تک تو میں اس لحاظ سے خاموش تھی کہ عالیان پڑھ رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے بات کی تھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ امی ایک دفعہ میری تعلیم مکمل ہو جائے، میں تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے تو اس کے پاس مزید دیر کرنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ شہناز کافی دیر اپنے بھائی کے پاس رہی، اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر شام کو واپس گھر چلی گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے عالیان کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بھائی کی بیماری سے پہلے بھی اس کی یہی خواہش تھی کہ عالیان کی رابعہ کے ساتھ شادی ہو، اور اب تو سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی اس خواہش پر عمل کرنا تھا۔ عالیان گھر آیا تو ماں پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے عالیان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عالیان اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے عالیان سے کہا، بیٹا میری بات غور سے سنو،
तुम्हारे मामू की अक्सर तबीयत खराब रहती है और मैं अपने भाई की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। तुम जानते हो कि आज से कुछ साल पहले इसने अपने जवां साला बेटे का सदमा भी बर्दाश्त किया। मेरा भतीजा रेहान लाखों में एक था और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था कि इसके सर पर सेहरा सजे। तुम्हारे मामू की ख्वाहिश है कि राबिया से तुम्हारी शादी हो जाए और इस शादी में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहते। मैं काफ़ी अरसे से तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जब मैंने अपने भाई की हालत देखी है तो मैंने यही सोचा है, इस काम में जितनी जल्दी की जाए इतना ही अच्छा रहेगा। बेटा, क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? राबिया तुम्हें कैसी लगती है और राबिया के साथ तुम खुश तो रहोगे? आलियान ने जब ये सुना तो अपनी माँ की तरफ देखने लगा, लेकिन जबान से कुछ न बोला। माँ अपने बेटे के तासरात समझ ना पाई और फिर दोबारा इससे पूछा कि बेटा, क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारे दिल में किसी किस्म के खदशात हैं तो मुझे बताओ। ये तो मैं भी जानती हूँ कि राबिया तुम्हें पसंद करती है। मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी और मैं इसके दिल के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बस मुझे तुम्हारे हाँ का इंतज़ार है। आलियान ने माँ के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो इससे कहने लगा, माँ, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने देर करके वाकई बहुत गलती की। मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था। मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अजीज हैं और राबिया भी बहुत अच्छी लड़की है। हम मिलकर इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करेंगे, लेकिन मैं एक लड़की को पहले से ही पसंद करता हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहूँगा। इसका नाम कमर है। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। हॉस्टल में रहती है क्योंकि रिश्तेदार इससे हासद हैं, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शहनाज ने जब ये सुना तो कहा, बेटा, शादी तो तुम राबिया से ही करोगे। मैं अपने भाई से वादा कर चुकी हूँ और क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी माँ वहाँ शर्मिंदा हो अपने भाई के सामने? मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहोगे। तुम्हें अपनी माँ का एहसास है, लिहाजा इस लड़की को भूल जाओ। मेरा इरादा है कि मैं राबिया को मंगनी की अंगूठी पहनाऊं और अगले महीने ही तुम दोनों की शादी कर दूं। मैं इस काम में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहती। वो माँ से कहने ही वाला था तो माँ ने इसकी बात काट ली। शहनाज का शुरू से ही यही रवैया था। वो इस घर पर हुक्मरानी कर रही थी और कम अज कम अपनी औलाद को तो इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती थी कि वो माँ से बहस करते, ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते। मगर आलियान ने साफ साफ अल्फाज में अपनी माँ से कह दिया कि शादी करूँगा तो कमर से ही करूँगा। राबिया तो मेरी अपनी है, हम इसे तनख्वाह बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करेंगे, मगर कमर तो लावारिस है, इसे सहारे की ज़रूरत है। मैं इसकी सारी आपबीती सुन चुका हूँ और मेरे अलावा तो इसका कोई भी नहीं। माँ बेटे में काफ़ी देर तक ये बहस जारी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकला और अब शहनाज के अलावा आलियान भी काफ़ी परेशान था। वो अपने आप को मलामत कर रहा था कि काश ये बात पहले ही अपनी माँ से कह देता, मगर वो ये भी सोच रहा था कि माँ का तो शुरू से ही यही इरादा था कि मेरी राबिया से शादी हो। हालांकि मैंने राबिया के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा और ये भी नहीं जानता कि राबिया मुझे पसंद करती भी है या नहीं। शहनाज को यकीन था कि आलियान इसकी बात नहीं टाल सकता, लिहाजा इसने आलियान से मजीद बहस न की और अंगूठी लेकर राबिया के पास जा पहुंची। इसने अपनी भतीजी को अंगूठी पहनाई और अपने भाई से यही कहा कि राबिया अब आपके घर में अमानत है मेरी, मैं जल्द ही अपनी बहू को ले जाऊंगी। ये सुनकर अजीज अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी थी। वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, जबकि बहन अपने भाई की परेशानी नहीं देख सकती थी। अंगूठी पहना कर वो वापस घर आई और जब आलियान घर आया तो इसने बेटे से यही कहा कि मैं अपनी होने वाली बहू को अंगूठी पहना कर आई हूँ।
اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک تبدیل نہیں کیا تو بہتر ہے۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، میں اس خاندان کو کسی صورت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آلیان بار بار اپنی ماں کی منت کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے یہی کہہ رہا تھا، ماں آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے، میں نے زندگی میں کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی، آپ کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھا، دل سے قبول کیا، لیکن یہ تو میری زندگی کا معاملہ ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے اور میں رابعہ کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں، اور اس سے پہلے ہی میں قمر سے محبت کرتا تھا۔ 4 سال ایک ہی ادارے میں پڑھتے رہے اور میں آپ کی خاطر شاید اپنی محبت کی قربانی دے دیتا، لیکن میں قمر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کے سگے چاچا نے ہی قمر سے اس کا باپ چھین لیا، وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، قمر کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتی، ادھر ہاسٹل میں رہتی ہے، وہ بھی ایک بند کمرے میں، ہاسٹل سے باہر بھی نہیں جاتی۔ ان حالات میں اسے سہارے کی اشد ضرورت ہے اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن ماں تھی کہ کچھ سننے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ بیٹا زیادہ بحث کرنے لگا تو اس نے یہی کہا کہ اگر رابعہ سے شادی نہیں کر سکتے تو اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ آلیان حیرت انگیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے اور پہلی بار اس کی ماں نے اپنے بیٹے پر اتنا غصہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ گھر سے چلا گیا، اپنی ماں سے کچھ نہ کہا۔ آلیان اب پریشان ہو چکا تھا، وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد قمر سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کی ماں مان جائے گی، وہ کسی صورت اپنے بیٹے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ یہ غصہ وقتی ہے، میں ماں کو منا لوں گا، لیکن فی الحال مجھے قمر کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر میں نے قمر کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کے رشتہ دار دشمن بھیڑیوں کی طرح اس کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے چند خاص دوستوں کے نام پیغام بھیجا کہ 2 دن بعد میرا نکاح ہے، یہ ایک سادہ سا نکاح ہے جو کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی ہی سادگی سے کیا جائے گا۔ اس کے دوستوں نے تو اس کی شادی کے بڑے خواب دیکھے تھے کہ ہم آلیان کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کریں گے، لیکن انہیں بھی اس بات پر حیرانی ہوئی کہ آلیان قمر سے اتنے اچانک نکاح کر رہا ہے جبکہ اس کے گھر والے بھی اس نکاح میں شامل نہیں۔ اس نے جب قمر سے بات کی تو قمر حیران ہوئی، وہ آلیان سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، میں آپ کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنی ماں کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کی شادی میں آپ کی ماں بھی شریک نہیں ہوگی، تو اس رشتے کی بنیاد تو نفرت پر قائم ہو رہی ہے۔ مگر وہ قمر سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری مجبوری ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی ماں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اسے ہر صورت منا لوں گا، میں اپنے ماموں جان کو بھی منا لوں گا، تم سے جلد از جلد نکاح کرنے کے بعد میرا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رابعہ کے رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، میں رابعہ کے لیے ایک اچھا لڑکا تلاش کروں گا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑی ہی سادگی کے ساتھ آلیان کا قمر سے نکاح ہوا، مگر ابھی تک آلیان کی والدہ اس بات سے ناواقف تھی کہ آلیان نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا مسلسل 2 راتیں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، وہ کل ہی واپس آ جائے گا، میرے قدموں میں گر جائے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرے گا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک دوسرے سے کئی امیدیں وابستہ کر چکے تھے، اب بس اس بات کا انتظار تھا کہ کون کس کو منا لے گا، کون کس کے لیے اپنی ضد چھوڑ دے گا اور دوسرے کی مجبوری کو سمجھے گا۔
आलियान को घर से गए एक हफ्ता हो चुका था। इसकी माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आलियान इतना अरसा घर से बाहर रहा हो। इसने खुद अपने बेटे को फ़ोन किया और आलियान से कहा कि बेटा अपनी माँ की बात को इतना संजीदा ले लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं। आलियान ने जब ये सुना तो रोने लगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और यही कहने लगा, मैं इसलिए घर वापस नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कमर से निकाह कर लिया। मेरा बस चले तो कभी भी आपसे दूरी इख्तियार ना करूं, लेकिन आपके खौफ की वजह से मैं घर नहीं आ रहा था। माँ कमर से निकाह, अगर आपको मेरी गलती लगती है, आपकी हुक्म अदूली लगती है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दें और मेरी बीवी को दिल से तस्लीम कर लें। शहनाज ने जैसे ही ये सुना तो फौरन फ़ोन बंद कर दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बेटा इसकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा स्टेप उठाएगा, निकाह कर लेगा किसी लड़की से। लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर अब इसे अपने भाई की फिक्र थी। इसी के बारे में सोच रही थी कि वो अपने भाई का सामना कैसे करेगी। वो तो अपने भाई से नज़रें नहीं मिला सकेगी। और जब इसे ये ख्याल आया कि इसने तो राबिया को मंगनी की अंगूठी पहना दी थी, तो अब इसका क्या होगा। वो तो अपने भाई से वादा करके आई थी कि राबिया अमानत है मेरी आपके पास। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी, वो अपने भाई का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी भाई के पास गई और अपने भाई से रो कर कहने लगी, अजीज भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, जो अंगूठी मैंने राबिया को पहनाई है मैं ये वापस लेने आई हूँ। आलियान ने किसी लड़की से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही अजीज अहमद ने अपने दिल पर हाथ रखा। इसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी और ये खबर इस पर बिजली बनकर ही गिरी थी। इसके ख्वाबों पर पानी फिर चुका था। शहनाज ने भाई के चेहरे पर जब परेशानी देखी तो कहने लगी, भाईजान आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। काश मेरे 2 बेटे होते तो दूसरे बेटे से राबिया की शादी करती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद राबिया के लिए एक अच्छे से लड़के का इंतखाब करूँगी। मेरे बेटे ने तो मुझसे वफा न की, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आप मुझ पर भरोसा रखें। अजीज अहमद खामोश हो गया। इसने अपनी बहन को कोई जवाब न दिया, बस दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहन समझ चुकी थी, वो यही कह रहा था कि यहाँ से चली जाओ, मेरे घर से अभी इसी वक्त चली जाओ। वो अपनी बहन पर नाराज था। राबिया ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और गली में फेंक दी। वो बहुत रो रही थी। वो आज बहुत रो रही थी। इस बात से साफ जाहिर था कि वो आलियान को पसंद करती थी। वो इसी घर के ही ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब इसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। शहनाज खड़ी दिल में यही सोच रही थी कि बेटा तूने मुझे बहुत शर्मसार किया, लेकिन अगर तू ही घर न आया तो मुझे इस घर की वीरानी से खौफ आने लगेगा। वो अपने बेटे को कॉल करने ही वाली थी कि बेटा घर वापस आ जा और अपनी दुल्हन को भी साथ ले आ, लेकिन अचानक राबिया की कॉल आई। वो बहुत रो रही थी। इसने अपनी फुफ्फो को बताया कि अब्बाजान की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, इसे एम्बुलेंस पर अस्पताल में शिफ्ट किया गया, इसे दिल का अटैक हुआ है। यह सुनकर शहनाज के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो रोते हुए घर से निकली, ड्राइवर से कहा कि गाड़ी निकालो। वो अस्पताल की तरफ रवाना हुई, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसका भाई हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा हो चुका था। वो अपने भाई की मैयत पर बहुत रोई, बहुत सारे बयान करती रही। वो खुद को भी कोस रही थी, साथ साथ अपने बेटे को भी। राबिया को गले लगा कर रो रही थी। आलियान तक जब इसके मामू की ये खबर पहुंची तो इसे भी बहुत अफसोस हुआ। वो कमर को लेकर घर आया। मामू की तदफीन हो गई, लेकिन अपने बाप की वजह से अब राबिया काफी सदमे में थी। कई दिनों तक बेहोश रही, ना कुछ खाती थी ना पीती, अस्पताल में एडमिट रही। फिर जब सेहतयाब हुई तो शहनाज अपनी भतीजी को अपने घर ही ले आई। कुछ दिनों बाद इसने अपनी भतीजी से एक बात की जिसको सुनकर राबिया हैरान हुई और अब भी ऐसे कह रही थी कि तेरी शादी आलियान के साथ ही होगी। ये तुम्हारी फुप्पो से तुम्हारा वादा है और मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगी। पहले तो इसने रिश्ते कराने वाली माई के ज़िम्मे लगाया था कि राबिया के लिए एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता तलाश करके आए,
اور جب ایک دن وہ عورت شہناز کے پاس آئی، 3 سے 4 گھرانوں کی انفارمیشن لے کر آئی تھی کہ خاندان اچھا ہے، لڑکے بھی پڑھے لکھے ہیں، اب یہ آپ پر ہے کہ رابعہ کے لیے کون سا رشتہ پسند کرتی ہیں۔ رشتے کرانے والی مائی کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ آئندہ میرے پاس مت آنا، رابعہ میری بیٹی ہے، یہ اسی گھر کی ہی بہو بنے گی۔ حالانکہ رابعہ نے اس سے بار بار کہا تھا کہ آپ ایسا مت کریں، میں ایسا نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے خاندان ٹوٹ جائے، ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کسی طرح زبردستی میری آلیان سے شادی بھی کر دیں گی تو میری شادی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ آلیان مجھے دل سے قبول تک نہیں کرے گا۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے آلیان سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میرے نصیب میں جو ہوگا وہ مجھے ملے گا، خدارا آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ لیکن اس کی پھپھو بار بار اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بیٹی، تو اس گھر سے تو نہیں جائے گی، ان حالات میں تمہیں اپنے سے دور کیسے رکھ سکتی ہوں، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو اور تو اسی گھر میں رہے گی میری بہو بن کر۔ رابعہ اپنی پھپھو سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سچی کھری لڑکی تھی، جانتی تھی کہ اس کی پھپھو غلط راستے پر ہے، وہ جو کرنا چاہ رہی ہے ویسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے اور آلیان نے بھی اپنا حق ہی استعمال کیا، مگر شہناز کسی قسم کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی، اس نے قمر کو دل سے بالکل قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن جب آلیان آفس میں تھا تب وہ قمر کے کمرے میں آئی اور اس سے یہی کہا کہ تو ہماری خوشیوں کو کھا گئی، یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں آئی ہو تو میں سب کچھ بھول چکی ہوں، تمہیں دل سے قبول کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر میرا تو اکلوتا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کی وجہ سے میں بھی مجبور تھی کیونکہ اس کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں تو پھنسا لیا، لیکن یاد رکھنا زیادہ دیر تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہ سکتی۔ قمر نے اپنی ساس سے صرف اتنا کہا، آپ میرے لیے محترم ہیں، میں نے تو آپ کے بیٹے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسا مت کرے، میری زندگی پہلے ہی مشکلات میں ہے اور میں مشکلات کی عادی ہوں، آپ کی ماں مجھے دل سے قبول نہیں کرے گی، مگر اس نے ضد کی تو پھر آپ مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس نے قمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ آلیان کی غیر موجودگی میں وہ گھر کے سارے کام اسی سے کرواتی تھی، ساتھ ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے تانے بھی دیتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹے کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ نوکرانی کی جگہ سارے کام تم خود کرتی ہو۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی نوکرانی کو چھٹی دیا کرتی اور سارے کام قمر خود کرتی۔ قمر کو مشکلات میں دیکھ کر، اسے اذیت میں دیکھ کر شہناز کو دلی سکون ملتا تھا۔ جہاں تک رابعہ کا تعلق تھا تو وہ ایسی بالکل نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اپنی پھپھو سے ڈرتی تھی اور آلیان کو یہ حقیقت نہیں بتاتی تھی کہ اس گھر میں قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ 1 سال بعد قمر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تب بھی اس نے قمر کو بہت طعنے دیے کہ اس عورت سے مجھے کبھی خوشی نہیں ملنے والی، میری خواہش تھی کہ میرا پوتا ہو، لیکن اس نے یہ خواہش پوری نہ کی۔ ابھی اس کی بیٹی محض 2 ہفتے کی ہی تھی جب اس نے قمر سے کہا کہ کیا تو دنیا کی پہلی عورت ہے جس نے بچے کو جنم دیا، کچن میں اتنے برتن پڑے ہیں، اس کے علاوہ کام بھی کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، گھر کی اتنی صفائی بھی کرنی ہے، جلدی سے اٹھو۔ قمر خاموشی سے بستر سے اٹھی، حالانکہ اس کے لیے اٹھنا اتنا آسان نہیں تھا، اس کا بڑا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے 1 مہینے کا ریسٹ کہا تھا، مگر وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ساس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، ایک نہ ایک دن میری ساس میری تیمارداری اور وفا کو دیکھتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لے گی۔ مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی بیٹی مانور 4 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس 4 سال کے عرصے میں اس نے قمر کو دل سے قبول نہ کیا، نہ ہی اپنی پوتی سے کبھی پیار کیا، بلکہ مانور تو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ وہ ماں بیٹی دونوں سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس نے
بہت کوشش کی کہ کسی طرح آلیان اپنی بیوی سے متنفر ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ سوچنے لگی کہ کس طرح اس عورت سے جان چھڑا سکوں۔ کمپنی کی طرف سے آلیان کا 1 مہینے کا وزٹ تھا، اسے ٹریننگ کے لیے جاپان جانا تھا۔ آلیان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی کے ویزے کا مسئلہ تھا۔ قمر بہت پریشان تھی۔ پہلے تو اسے اس بات کا آسرا تھا کہ کم از کم شام کو اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے۔ آلیان کی موجودگی میں اس کی ماں قمر کو تنگ نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس پر ظلم کرتی، لیکن اب تو وہ دن رات اپنی ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ آلیان جیسے ہی جاپان گیا تب شہناز نے ایک منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے ایک کرائے کے قاتل سے رابطہ کیا۔ ڈرائیور سے یہی کہا کہ یہ راز رہے۔ اس کی زبان بند کرنے کے لیے بہت سارے پیسے بھی دیے۔ ڈرائیور نے کرائے کے قاتل کی ملاقات شہناز سے کروائی، جو کہ ایک پارک میں ہوئی تھی۔ کرائے کے قاتل کا نام الیاس تھا۔ شہناز نے الیاس کو اپنی بہو اور پوتی کی تصویر دکھائی اور اپنے گھر کا دروازہ بھی دکھایا۔ اس نے الیاس سے کہا کہ کسی طرح ان دونوں کو ختم کر دو اور کسی کو پتہ تک نہ چلے، دونوں کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ اس کام کے لیے اس نے الیاس کو 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ 5 لاکھ اس نے نقد دیا اور 5 لاکھ کام ہونے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ قمر کب گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وہ مانور کو سکول چھوڑنے جاتی تھی اور چھٹی ہونے پر اسے سکول سے لے کر گھر آتی تھی۔ وہ مانور کو سکول سے لے کر واپس آ رہی تھی کہ دونوں کو کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ ماں بیٹی دونوں کو جلدی سے ایک گاڑی میں ڈالا اور شہر سے دور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کے منہ پر پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ قمر حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، جبکہ اس کی بیٹی خوف سے کانپ رہی تھی اور مانور حیران تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص مجھے اور میری ماں کو لے کر کہاں جا رہا ہے، جبکہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں۔ جنگل کے اس پار دریا پر اس نے گاڑی روکی اور پھر ماں بیٹی دونوں کو گاڑی سے باہر نکالا۔ پسٹل کی مدد سے انہیں آگے رہنے کا اشارہ کیا۔ 4 سالہ معصوم بچی کے سامنے اس کی ماں کو گولی ماری اور پھر اس کو دریا میں دھکا دے دیا۔ مانور نے جب اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تو ماں کی بہتی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب مجھے بھی یہ مار ڈالے گا، مگر فی الحال اسے اپنی ماں کی ہی فکر تھی۔ الیاس نے بچی کو مارنے کے لیے پسٹل لہرایا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بار بار اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر جاتا، پھر اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ بغیر مارے بچی کو واپس جانے لگا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہونے ہی والا تھا جب اس نے دیکھا کہ بچی نے ماں کو پکارتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا لی۔ وہ جلدی سے واپس آیا، غوطہ لگا کر بچی کو دریا سے باہر نکالا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے دوبارہ بچی کے منہ پر پٹی باندھی تاکہ یہ شور نہ کر سکے، پھر ایک ویران سڑک کے کنارے بچی کو کھڑا کیا اور پھر چلتا بنا۔ آلیان کا اپنی بیوی سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ پریشان ہوا۔ آدھی ٹریننگ چھوڑ کر ہی واپس آیا تو اس کی ماں نے یہی بتایا کہ بیٹا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تیری بیوی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کیونکہ وہ گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس نے کسی سے دوستی کی ہوئی تھی۔ اس کو رات کو اسے ملنے بھی جاتی تھی اور اپنی بچی کو لے کر بھاگ گئی۔ آلیان کو اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ جن کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ آلیان حیران تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے قمر کی تلاش جاری رکھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قمر کہاں گئی، لیکن وہ اپنی بیوی کی تلاش میں رہا۔ مجھے کیوں دھوکہ دیا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش تو اب دریا میں گل چکی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد اسی ٹریفک سگنل پر اپنی بچی نظر آئی۔ بال بکھرے ہوئے، گندے سے کپڑے تھے، پیروں میں جوتی نہیں تھی اور اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ آلیان گاڑی سے اترا، بچی کو سینے سے لگا کر بہت رویا۔ ماں نور بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ وحشت میں تھی۔ پیشہ ور بھکاریوں نے بچی کو پکڑ لیا تھا اور پھر اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی۔
बेचारी मानूर को माजूर बनाकर इसे भीख मांगने पर मजबूर करते थे। सबसे पहले वो बच्ची को होटल में ले गया, इसे खाना खिलाया, इसके लिए नए कपड़े खरीदे। फिर इससे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मानूर ने जैसे ही माँ का नाम सुना तो कांपने लगी और रोने लगी। फिर इसने अपने बाप को बताया कि एक आदमी ने मुझे और मेरी माँ को अगवा किया था और फिर मेरी माँ को मारकर इसने दरिया में फेंक दिया था। आलियान जानता था ये सारा इसकी माँ ने ही किया है। वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था, एक ऐसा रोग जो वो सारी जिंदगी सहती रहे। वो अपनी बेटी को घर ले आया, बेटी की टूटी हुई टांग माँ को दिखाई और फिर माँ से कहा कि अपनी पोती को जी भर के देख लो, क्योंकि ये दोबारा तुम्हें नजर नहीं आएगी। इसने मानूर को अपने एक दोस्त के हवाले किया, ये कहते हुए कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। मगर ये एक ऐसा सफ़र था जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। अपने घर में ही अपनी माँ की आंखों के सामने इसने अपने सर पर फायर किया। गोली इसके सर के आर पार गुजरती हुई दीवार पर जा लगी। बस मरने से पहले माँ से इतना कहा कि माँ, तुमने मेरी बच्ची से इसकी माँ छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीनने जा रहा हूँ। शहनाज अब भी पागलखाने में है, वो अपना ज़हनी तवाज़न खो चुकी है, क्योंकि इसने अपना बेटा अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वो बड़े बड़े नाखूनों से अपना चेहरा नोचती है, कभी कभी पागलखाने में मौजूद बाकी औरतों पर हमला भी कर देती है अपनी अना और जिद में। इसने एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया था, एक मासूम बच्ची से इसकी माँ को जुदा किया था। कभी कभी इंसान अपनी अना और जिद में ऐसे काम कर देता है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, मगर जालिम एक ना एक दिन अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है।